اچھا، سیلاب جو ہے وہ ہر جگہ پہ بہت زیادہ پیک پکڑ رہا ہے، اور یہ ابھی ہائپ ابھی پکڑ رہا ہے، پیک پہلے پکڑ رہا تھا، اور یہ پنجاب ہو گیا یا سندھ ہو گیا یا بلوچستان خاص طور پہ جو ہے وہ کیا حالات ہو گئے کہ کے پی کے اور سب کچھ پورے ملک میں جو ہے سیلاب کی جو تباہ کاریاں ساری بڑی ہیوی قسم کی چل رہی تھیں، اور کوئی بہت زیادہ شنید نہیں تھی ان کی۔ پھر یہ ہوا کہ کل بلاول صاحب جو ہے وہ ذرا انہوں نے چکر مار لیا وہاں پہ سیلاب زدہ علاقوں کا، کچھ ان کے ساتھ بھی کچھ مس ہیپس ہوئے، لوگوں نے ان کو جو ہے بڑے آڑے ہاتھوں لیا کچھ ایریاز میں۔ ان کے ساتھ مراد علی شاہ صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں سندھ کے، وہ بھی ساتھ تھے۔ تو انہوں نے پھر وہاں پہ پریس کانفرنس وغیرہ بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ میڈیا کو چاہیے کہ جو باقی ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ایک منٹ کے لیے چھوڑ کے لیے پرائرٹی جو ہے وہ سیلاب کو دے۔ اور میڈیا نے پھر کہا کہ جو حکم میں رعاکہ، پھر آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ آج ہیڈ لائنز جو ہیں وہ وزیر اعظم کے قطر کی نہیں ہیں، یا عمران خان کے جو کسی سکینڈل کی اور کسی اس چیز کی نہیں ہے جس پہ بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا تھا۔ وہ پھر فوکس جو ہے سارے کا سارا اسی کے اوپر تھا کہ سیلاب جو ہے وہ پرائرٹی ہے اور کس طرح سے ہو جائے۔ پھر وہ ایک فنڈ بھی بن گیا فوری طور پہ اسٹیٹ بینک کی طرف سے، اور سارا کچھ ہو گیا۔ یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا، لیکن چلو مہربانی اسی طرح سے بلاول صاحب کی کہ انہوں نے وہاں پہ چکر لگا لیا اور یہ سارا کچھ ہو گیا۔ تو اس میں کافی عرصہ پہلے نا میں نے جب میں دنیا ٹی وی میں تھا تو وہاں پہ میں نے ایوب خاور صاحب کے ساتھ مل کے ایک انہوں نے نظم لکھی تھی، اور میں نے اس کو اپنی ٹیم سے ویژولائز کرایا تھا۔ بڑی زبردست نظم تھی اس میں، اور آج کے حالات سے بھی وہ بالکل 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 مطابقت رکھتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑا اس میں۔ تو اس میں وہ نظم یہ تھی کہ وہ کہتے ہیں کہ زمیں پیاسی نہیں ہوتی، زمیں اتنی کبھی پیاسی نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ جن کے نام سے پٹواریوں کے دفتروں میں درج ہوتی ہے زمیں، وہ پیاس سے لبریز ہوتے ہیں، کہ ان کی پیاس اپنوں کے لہو سے بھی نہیں بجھتی، اور پھر خون بہتا ہے زمیں، پھر اپنے سینے پہ اچھلتا ان کا خون جب چاٹتی ہے، تب پھر اس کو پیاس لگتی ہے، اور پھر یہ زمین پانی مانگتی ہے۔ تو یہ زمین پانی مانگتی ہے، پھر اس کے بعد پھر ایسا پانی آتا ہے کہ دوڑیں لگ جاتی ہیں، لگ پتہ جاتا ہے اس میں۔ تو یہ سلسلہ تھوڑا سا ہیوی قسم کا ہے، اور لیکن میں جو آج آپ کو بتانا چاہوں گا وہ ظاہری بات ہے وہ چیزیں ہیں جو پچھلے کچھ دنوں سے بہت زیادہ ہیویلی ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اس میں ایک سب سے پہلی پرائرٹی کی چیز تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر کس طرح سے گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ میں نے آپ کو بہت پہلے بتایا تھا جس وقت وہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے گئے تھے وہاں پہ، یہ کیا نام تھا ان کا، F9 پارک گئے تھے، جہاں پہ انہوں نے آئی جی صاحب کو بھی للکارا تھا، اور ان کے اوپر ایف آئی آر کٹ گئی تھی، اور دہشت گردی کی ایف آئی آر کٹ گئی تھی، اور جج صاحبہ جو ہیں وہ ان کو بھی ان کا نام لے کے ان کو بھی للکارا تھا، تو وہ وہاں پہ سچویشن تھوڑی سی آڈ ہو گئی تھی۔ لیکن میں نے آپ کو اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ ایک ایف آئی آر اور ہے جو ابھی سنبھال لی گئی ہے، کسی ضرورت کے وقت کام آئے گی۔ وہ ایف آئی آر یہ تھی کہ دفعہ 144 کی ایف آئی آر کٹنی تھی، اور وہ ان کے اوپر، ان کے علاوہ باقی بھی سارے لوگوں کے اوپر کٹنی تھی، اور صورتحال اس قسم کی بننی تھی کہ ان کو خان صاحب کو اور ان کی ٹیم کو اس طرح سے الجھا دیا جائے، اس طرح سے گھما دیا جائے، اور ایف آئی آر اور کیس اور کچہری اور ایف آئی آر اور عدالت اور وکیل اور جج اور کہ وہ ان کو کسی اور طرح پہ، کسی اور صورتحال میں کسی اور چیز کا موقع نہ ملے۔ حالانکہ یہ دیکھنے والی چیز ہے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی جو حلقہ 245 تھا وہاں پہ جو صاحب جیتے ہیں، ان نون پارٹی کارکن تھے جو جیتے ہیں پی ٹی آئی کے عامر لیاقت صاحب کی سیٹ پہ، اور آپ نے دیکھا کہ وہ 13 جماعتیں تھیں، اور 13 جماعتوں نے 13,000 ووٹ لیے تھے، اور یہ اکیلے بندے نے، پی ٹی آئی کے بندے نے جو ہے 29,000 ووٹ لیے تھے۔ اچھا، بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی، بات یہاں پہ بھی آتی ہے کہ پوری اس کانسٹیٹوئنسی کو پتہ تھا کہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو ہے وہ انہوں نے کوئی ایسا پلان نہیں کیا ہوا، کوئی ایسی چیز نہیں کی ہوئی کہ انہوں نے اسمبلی میں جانا ہے اور واپس وہاں پہ جا کے کام کرنا ہے، کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی۔ لیکن پھر بھی اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ جو صاحب جیت رہے ہیں انہوں نے بھی اوتھ بھی نہیں لینا، یہ جو صاحب جیت رہے ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے جا کے اسمبلی میں بیٹھنا بھی نہیں ہے، اور یہ جو صاحب جیت رہے ہیں ان کے بارے میں یہ بھی پتہ تھا کہ انہوں نے آپ کے کوئی نلکے نہیں ٹھیک کرا کے دینے، آپ کی سڑکیں نہیں ٹھیک کرا دینی، بجلی کے بل نہیں کم کرانے، کورٹ کچہری کا مسئلہ انہوں نے حل نہیں کروانا ہے۔ پھر بھی لوگوں نے ان کو ووٹ دیا اور ان لوگوں کو ووٹ نہیں دیا۔ یہ ایک بہت الارمنگ قسم کی سچویشن ہے، یہ بہت ایک پرابلمٹک قسم کی سچویشن ہے۔ ساتھ ہی جو ایک شور مچ گیا یہاں پہ اس وقت کہ لابنگ کی جا رہی تھی، لابنگ فرم جو آپ کو بتایا تھا کہ سارا کچھ ہو رہا تھا وہاں پہ امریکہ میں ہائر کی جا رہی تھی اور سارا کچھ ہو رہا تھا،
اور یہ بھی ایک پروپیگنڈا ٹول کے طور پہ استعمال ہوا تھا کہ امریکہ کو گالی نکال رہے ہیں، دوسری طرف جو ہے وہ جو ایک لابنگ فرم جو ہے وہ اس کو ہائر کیا ہوا ہے جو ان کے لیے کام کر رہی ہے. تو وہ دیکھ لیں پھر اس کا کیا ہوا، اس کی سچویشن کیا ہوئی. ابھی جو ہے یونائٹڈ نیشنز بھی کہہ رہی ہے کہ ہم مانیٹر کر رہے ہیں کہ یہ غداری کا مقدمہ کس طرح سے ہو گیا، اس پہ بغاوت کا مقدمہ کس طرح سے ہو گیا خان صاحب پہ، اور وہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ جو باقی لوگوں کے جو مقدمات ہوئے ہیں وہ کس طرح سے ہوئے ہیں، جرنلسٹوں کے مقدمات کس طرح سے ہوئے ہیں. تو وہ جو ایک فرم تھی اس نے، مجھے تو لگ رہا ہے اب مانے نہ مانے، اس فرم نے جو ہے اپنا تھوڑا سا اپنے چیزیں دکھائی ہیں اور اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، اپنے آپ کو ہیوی کیا، اور پی ٹی آئی کے موقف کو جو ہے انٹرنیشنلی جو ہے وہ ایکنالج کرایا. بڑا امپورٹنٹ کام تھا اس میں، کیونکہ ابھی کل جو ہے وہ پتہ چل رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ اس میں پیش بھی ہو رہے ہیں، جو ان کی ٹیررزم کی کورٹ ہے، کیونکہ وہ ٹیررزم کا مقدمہ ہے ان کے اوپر. تو وہ پہلے تو ہائی کورٹ نے جو ہے بیل دے دی تھی، لیکن ابھی جو ہے وہ ٹیررزم کے اس پہ آج رات کو بیل ختم ہو جائے گی، اور آج پھر انہوں نے اتنا ہیوی قسم کا پاور شو کیا انہوں نے. لیکن کل جو ہے وہ صبح وہ پیش ہوں گے، اور آپ کے جو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں جنہوں نے بہت ہیلپ کیا عمران خان صاحب کو ایک کمال مائلیج دینے کے لیے، ایک کمال لیول پہ لے جانے کے لیے انہوں نے بہت ہیلپ کیا اس میں، کیونکہ اس قسم کے کیس بنائے ہیں، اس قسم کا ان کے پیچھے پڑے ہیں، اس قسم کے مقدمات ان کے اوپر کیے ہیں، اس قسم کے ان کے لوگوں کے اوپر مقدمات کیے ہیں کہ وہ ایک اور ہی ایکسٹرا لیول کے اوپر جو ہے وہ اس وقت خان صاحب چلے گئے، انٹرنیشنلی ایکسٹرا لیول کے اوپر چلے گئے. ایسی حرکتیں ہوئی ہیں جن میں سے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز جو ہیں وہ یہاں پہ آ گئی ہیں. وہ آبویسلی وہ آپ نے دیکھ لیا کہ یہ شہباز گل صاحب کے حوالے سے بھی سب لوگ ہو گئے اس میں. وہ جو وہ ہیں جمیل فاروقی صاحب ہیں، انہوں نے بھی جس قسم کی اسٹیٹمنٹس دیں، جس طرح سے انہوں نے کہا کہ ہمیں برہنہ کیا گیا ہے، اور ہم لوگوں نے اپنے آپ کو برہنہ کیا، اس معاشرے نے اپنے آپ کو برہنہ کیا دوسری قوموں کے سامنے، اور پھر وہ دوسری قومیں جو ہے وہ انوالو ہوئیں، اور ابھی سارا کچھ ہے جس کی وجہ سے فوری طور پہ جو 7 روزہ ریمانڈ جو انہوں نے کہا ہوا تھا کہ اپنا فزیکل ریمانڈ دوبارہ دیں، تو انہوں نے اس کو جوڈیشل ریمانڈ دے کے شہباز گل صاحب کو ان کو کہا کہ یار آپ تو سائڈ پہ. اب یہ اسی چکر میں اسی لیے جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی خان صاحب خود پیش ہو رہے ہیں. دوسری طرف وہ جو ایک اور عدالت کا لگا ہوا ہے، وہ بھی لوگ بہت ڈرا رہے ہیں، بڑا سیریس قسم کا ایشو ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو وہ ہے جو اس نے کنٹیمپٹ آف کورٹ والا جو چل رہا ہے ہائی کورٹ کا، وہ بھی ایک بڑا ہیوی ایشو ہے، وہ سیریس ایشو ہے اس میں. اور وہ عطا مین اللہ صاحب آ جائیں گے، اور وہ چیف جسٹس ہیں ہائی کورٹ کے، اور وہ جو ہے وہ آگے پلان کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ یہ جو بینچ ہے یہ 3 ججز کا نہیں ہونا، 5 ججز کا ہونا ہے. وہ ساری جو سمری وغیرہ گئی ہوئی ہے. عطا مین اللہ صاحب کا ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہے. عطا مین اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑتا کہ لوگ باہر ہمارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، ہمیں فوکس کرنا ہے اپنے کام پہ، اپنی چیزوں پہ، اور اپنی جو ججمنٹس ہیں ان کے اوپر. یہ جو توہین عدالت اور یہ وہ سارا کچھ یہ وہ اور مائنڈ سیٹ کے بندے ہیں. تو وہ ایک صورتحال وہاں پہ بھی کریٹ ہوئی ہے. عطا مین اللہ صاحب آ کے وہ اس کیس کو کیسے کیری کرتے ہیں، لیکن اس طرح سے جو ہے وہ ٹریپ کیا جا رہا ہے، اس طرح سے پکڑا جا رہا ہے. اور یہ بھی ہو رہا ہے کہ ٹیل دا اسٹینڈنگ آف دا کورٹ جو ہے شاید ان کو وہاں پہ مل جائے، سزا مل جائے، جس طرح سے ان کو پیپلز پارٹی کے جو تھے پرائم منسٹر گیلانی صاحب ان کو ملی تھی. لیکن اس میں یہ ہوا تھا کہ سزا تو مل گئی تھی، اس سزا کے چکر میں 5 سال کے لیے بھی ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے اس میں. تو ڈسکوالیفائی ہونا، یا پھر کل جو ہے جس طرح سے اگر بیل کینسل ہوتی ہے تو پھر ان کو اریسٹ کرنا، یہ بہت ہیوی قسم کی سچویشنز ہے. اب انٹرنیشنل پریشرز، اب صرف لوکل پریشرز نہیں، انٹرنیشنل پریشرز بہت زیادہ ہیں، کیا صورتحال ہوگی. لیکن جس طرح سے کل ایک واقعہ ہوا ہے سندھ میں، جس میں لوگوں نے رجسٹ کیا ہے براول صاحب کو اور وزیر اعلیٰ صاحب کو سندھ کے، تو وہاں پہ کچھ پرابلم، کچھ چیزیں نظر آئی ہیں کہ کچھ پرابلمیٹک ہو گئی ہیں. اور پھر بڑے ایگریسولی جو ہیں وہ زرداری صاحب نے بھی آ کے اسٹیٹمنٹس دی ہیں اس حوالے سے کہ اب لگ رہا ہے کہ اب شاید ان کو کوشش کی جائے گی کہ خان صاحب کو پکڑا جائے، ڈکا جائے. پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جو میں نے کہا تھا کہ وہ ایک ایف آئی آر رکی ہوئی ہے، وہ ایف آئی آر لانچ ہوئی، اس میں 19 بندوں کے جو ہے وہ نام ہے کہ ان بندوں نے جو ہے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے اور سارا کچھ کیا ہے. اسی ایک ہی ایونٹ پہ 2 ایف آئی آرز ہیں. ایک ایف آئی آر یہ ہے کہ 144 کی خلاف ورزی کی ہے 19 لیڈرز نے اور سب نے مل کے، اور دوسری ایف آئی آر یہ ہے کہ اسی ایونٹ میں خان صاحب نے کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ان کو تھریٹ کیا ہے اور ڈرایا اور دھمکایا ہے، جس سے خوف و ہراس پھیلا ہے. وہ دہشت گردی کی اس میں جورسڈکشن میں وہ چیزیں آ رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑی عجیب قسم کی ہو رہی ہیں، بڑی پرابلمٹک چیزیں ہو رہی ہیں. ایٹ دا سیم ٹائم ایک اور میں بات کرنا چاہوں گا کہ جو آرمی چیف صاحب ہیں،
ان کے ان کا بھی آبویسلی وہ سینڈ آف ابھی ان کی جو ہے وہ سیزن شروع ہوا ہے اور مختلف ملکوں میں ان کو بلایا جا رہا ہے، ان کو انعامات دیے جا رہے ہیں، چیزیں دی جا رہی ہیں. ابھی انگلینڈ گئے، انگلینڈ میں بھی ان کو بڑا اچھا بڑا انہوں نے جو ہے وہ تو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ ان کو ریسیپشن دیا، اور وہاں پہ جو پاس آؤٹ ہو رہے تھے لوگ ان کو ان کے لیے وہاں پہ تقریر کی انہوں نے وہاں پہ انگلینڈ کے لوگوں کے، تو وہ بڑا زبردست رہا. اس کے بعد پھر گلف میں بھی سارے گئے، اس میں امریکہ کے جو ہیں بہت تھنک ٹینکس آئے آپ کے پاس، اس میں سیکورٹی کے ایکسپرٹس آئے، ان کے ساتھ بیٹھ کے بہت ساری باتیں ہوئیں. تو وہ مجھے ایک عجیب قسم کی چیز نظر آ رہی. مجھے چیز اس میں ایک قسم کی نظر آ رہی ہے کہ خدا نہ خواستہ ایسی سچویشن تو نہیں کریٹ ہو پا رہی، بلکہ عمران خان صاحب جو ہے اوبیسلی وہ اس قسم کے ہو گئے ہوئے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جو سٹنگ گورنمنٹ ہے، جو وہ یہ شہباز شریف صاحب اور ان کے لوگ ہیں، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ابھی وہاں پہ کہا جا کے کہ جناب ہم یہ 200 یونٹ والوں کو اور پتہ نہیں 1 کروڑ کتنے لوگوں کو جو ہے وہ اس میں جو آپ کو ٹیکس جو لگ رہا ہے اس کے اوپر بجلی کے اوپر، وہ ان کو ٹیکس نہیں دینا پڑے گا اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز وغیرہ نہیں دینے پڑیں گے، اور یہ سارا کچھ ہوا اس میں. لیکن آج جب لوگ وہاں پہ پہنچے وہ ان کی اسی بات کے اوپر، تو وہ کہتے ہیں جی ہمیں کوئی نوٹیفیکیشن نہیں آیا، کوئی ایسا نہیں ہوا اس میں. تو یہ ایک بڑی کنفیوزنگ سچویشن تھی. تو یہ سچویشن دیکھنے کے بعد کہ ان سے ڈلیور نہیں ہو رہا، اور وہ قطر میں جا کے انہوں نے ان کو یہ کہا کہ جناب فیول ایڈجسٹمنٹ نہیں ہوگی، انہوں نے اپنی پوری ٹیم اپنے لوگوں کو سامنے کھڑا کیا اور ان کو کہا کہ جناب اس قسم کی صورتحال کریٹ ہوگی کہ آپ نے کسی نے کوئی ایسی بات وہاں پہ جا کے یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں سمجھ نہیں، انہوں نے پیچھے اپنے بندے بھی سارے کھڑے کیے اس میں، اور بندے جو ہے وہ عجیب سے وہ شناخت پریڈ والے لگ رہے تھے، بڑے گرے ہوئے منہ اور بڑے اس میں. آپ جب آ رہے ہیں اس میں اور آپ جب وہ سب اکٹھا کھڑا کیا جا رہا ہے تو ذرا چوڑا ہو کے تو کھڑے ہو، ذرا پتہ تو چلے کہ پیروں تک کھلوتے ہو. لیکن وہ اس قسم کی صورتحال نہیں پیدا ہو رہی تھی وہاں پہ. تو وہ اگر یہ سچویشن بھی ہو رہی ہے، اور وہ والی سچویشن جو ہے خان صاحب کو لانا نہیں ہے کیونکہ وہ بہت لارجر دین لائف ہو گئے ہیں، وہ انکنٹرولبل ہو جائیں گے، اور ایٹ دا سیم ٹائم جو حکومت اس وقت بیٹھی ہے وہ ڈلیور نہیں کر پا رہی. تو کیا تیسری فورس جو ہے وہ کوئی ایسا ہوگا کہ جناب یہ جو آپ کے چیف جسٹس صاحب ہیں ان کو بھی خط لکھے جا چکے ہیں انٹرنیشنلی کہ یار آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، جوڈیشری کا نظام کیسے چل رہا ہے، باقی نظام کیسے چل رہے ہیں. تو کیا ایسی صورتحال ہوگی کہ شاید چیف جسٹس صاحب کہیں گے آرمی چیف کو کہ یار آپ آئینی طور پہ جو ہے ٹیک اوور کر لیں، کیونکہ یہ یہاں پہ اتنا کیوس اور اتنا پتھوس کریٹ ہو چکا ہوا ہے کہ ایسی کوئی چیز نہیں آئے گی. اور اس طرح سے اس ٹائم پہ اس کو معاشلہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، جون سا بھی کہتے ہیں. تو ایک وہ تھیوری بھی آ رہی ہے کہ وہ چیزیں تو نہیں ہوں گی کہ وہ ایک دم آ کے بیٹھیں گے اور کہیں گے کہ میرے عزیز ہم وطنوں بلا 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 بلا. تو یہ چیزیں بہت کمپلیکیٹڈ، بہت کمپلیکس ہو چکی ہوئی ہیں. ابھی دیکھیں آگے کیا صورتحال بنتی ہے، کیسے ہوتا ہے. اس میں میرا خیال ابھی تک کے لیے اتنا کافی ہے، اور کل انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ملاقات کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ کیا صورتحال بنتی ہے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.